بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں کہ جب ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی بہن کیوں بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملک شام کی طرف ہجرت اور مصر میں داخلے کا قصہ بھی بیان کریں گے۔ جب قوم نے کفر پر اصرار اور ہٹ ڈرنے کا مظاہرہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے نا امید ہو کر وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بس حضرت ابراہیم پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے، اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا کیے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے بدلہ دیا اور آخرت میں تو وہ سارے لوگوں میں سے ہیں۔ مزید فرمایا کہ اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور اس پر مزید یعقوب بھی، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے اور نمازیں قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم نے رضا الہی کی خاطر اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان کا وطن چھوڑ دیا۔ آپ کی زوجہ سارہ علیہ السلام چونکہ بانجھ تھی اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، البتہ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی صالح اولاد سے نواز دیا اور نبوت و رسالت آپ کی نسل میں ہی مقرر فرما دی، یعنی آپ کے بعد آنے والا ہر نبی آپ کی اولاد سے ہی تھا، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب آپ کی نسل کے ہی کسی فرد پر نازل ہوئی۔ یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا انعام تھا، کیونکہ آپ نے اللہ کی خاطر اپنے ملک، قبیلے اور تمام اقربا کو چھوڑ دیا تھا اور ایسی جگہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی کہ جہاں آپ خود بھی اللہ کی عبادت کر سکیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو العالیہ، قتادہ اور دیگر اہل علم کا یہی موقف ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ برکت والی زمین سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ مکہ میں ہے، برکت والا اور جہان والوں کے لیے موجب ہدایت۔ حضرت کعبہ احبار کی رائے یہ ہے کہ وہ حران کا علاقہ تھا۔ اہل کتاب کے حوالے سے پیچھے یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ ابراہیم بابل سے اپنے بھتیجے لوط، بیوی سارہ، بھائی ناہور اور اس کی بیوی ملکہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور مقام حران پر ٹھہرے۔ پھر آپ کے والد طارق کا یہیں انتقال ہوا۔ سیدی کے بیان کے مطابق ابراہیم اور لوط علیہ السلام شام کی طرف گئے۔ آپ کی ملاقات حران کے بادشاہ کی بیٹی سے ہوئی، آپ نے اس سے شادی کر لی۔ یہ روایت غریب ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ سارہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہاران کی بیٹی ہے، جس کی طرف علاقہ حران منسوب ہے، جنہوں نے سارہ کو آپ کے بھتیجے لوط کی بہن قرار دیا ہے اور کہا کہ آپ کی شریعت میں بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ ان کی بات بے بنیاد ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ سارہ نے ارض بابل سے ملک شام کی طرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی۔ شام کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی کہ میں یہ علاقہ آپ کی اولاد کو عطا کر دوں گا۔ اس پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن بعد میں اس لیے وہاں سے مصر چلے گئے کیونکہ وہاں قحط اور خشک سالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 جھوٹ بولے اور ان میں سے 2 اللہ کی ذات یعنی حقانیت توحید کے لیے تھے۔ ایک آپ کا یہ فرمانا کہ میں بیمار ہوں، دوسرا یہ فرمانا کہ ان کے سب سے بڑے نے یہ کام کیا ہے، اور تیسرے کے متعلق واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اور سارہ سفر پر تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے پاس یعنی مصر سے گزر ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک ایسا شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت عورت بھی ہے۔ اس نے آپ کو بلایا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میری بہن ہے۔ آپ نے واپس آ کر سارہ سے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں۔ اس نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ تم میری بہن ہو، اب تم مجھے جھٹلا مت دینا۔ پھر بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ اس کے پاس گئیں اور اس نے انہیں چھونا چاہا تو وہ جکڑ دیا گیا۔ اس نے کہا میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر چھونا چاہا تو پھر جکڑ دیا گیا۔ اس نے پھر کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔
اس نے اپنے دربان کو بلا کر کہا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی جن کو لے آئے ہو۔ پھر اس نے انہیں چھوڑ دیا اور خدمت کے لیے ساتھ ہاجرہ علیہ السلام بھی عطا کر دی۔ جب وہ واپس گھر آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ نے اشارے سے حالات دریافت کیے تو انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش ناکام بنا دی اور خدمت کے لیے ہاجرہ دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اے پاکیزہ نسب والو، یہ تمہاری والدہ محترمہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وہ میری بیوی ہے، اس سے مراد دینی بہن تھا، اور آپ کا یہ کہنا کہ روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں، اس سے لازماً مراد یہی ہے کہ کوئی مومن میاں بیوی موجود نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی تھے جو نبی تھے۔ جب سارہ علیہ السلام بادشاہ کی طرف گئیں تو ابراہیم نے نماز شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ جب ظالم بادشاہ نے سارہ کی طرف بڑھنا چاہا تو انہوں نے بھی یہی کام کیا، یعنی وضو کیا، نماز پڑھی اور اپنی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی بھی حفاظت فرمائی اور اپنے بندے اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کی عزت و ناموس کو بھی داغدار ہونے سے بچا لیا۔ بعض آثار میں یہ بھی مذکور ہے کہ سارہ کے بادشاہ کے پاس جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یہ طاقت بخش دی تھی کہ وہ واپسی تک مسلسل انہیں دیکھتے رہے۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے دلی اطمینان و سکون کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے اس کی دینداری اور خوبصورتی کے باعث بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہوا کے بعد سارہ تک کوئی عورت سارہ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس ظالم بادشاہ کا نام ضحاک تھا، بعض نے اس کا نام سنان بتایا ہے اور بعض نے اس کا نام امرو ذکر کیا ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس ارض مقدس تشریف لے گئے، جہاں آپ پہلے رہائش پذیر تھے۔ واپسی پر آپ کے پاس مویشی، غلام اور بہت سا مال تھا، اور مصر کی حضرت ہاجرہ بھی تھی۔ پھر لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے اپنے مال و اسباب سمیت غور کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں سدوم کے شہر میں مقیم ہو گئے، جو اس علاقے کا مرکزی شہر تھا، اور وہاں کے لوگ انتہائی بد کردار، شریر اور بدکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تو انہوں نے سر اٹھا کر شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی جانب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی کہ یہ ساری زمین میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو دوں گا، اور تمہاری اولاد کو اس قدر بڑھاؤں گا کہ ان کی تعداد ریت کے ذرات کے برابر ہو جائے گی۔ اس بشارت میں امت محمدیہ محض شامل ہی نہیں، بلکہ یہ پیش گوئی اسی امت میں کامل ترین انداز میں پوری ہوئی۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھا، اور میری امت کی بادشاہت وہاں پہنچے گی جو حصہ سمیٹ کر مجھے دکھایا گیا۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ کچھ ظالم لوگوں نے لوط علیہ السلام پر غلبہ پا کر انہیں قید کر دیا اور ان کا مال اور مویشی چھین کر لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ 318 افراد پر مشتمل ایک گروہ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ نے لوط کو بھی چھڑایا اور ان کے مال مویشیوں کو بھی، اور اللہ اور اس کے رسول کے بہت سے دشمن قتل کر دیے، انہیں شکست دی اور ان کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ دمشق کے شمال تک پہنچ گئے، اور مقام برزہ میں آپ کے لشکر نے پڑاؤ کیا۔ پھر کامیاب ہو کر اپنے علاقے کی طرف پلٹے۔ واپسی پر بیت المقدس کے بادشاہوں نے آپ کی بہت عزت و تکریم کی اور آپ کے ساتھ بڑے احسن انداز میں پیش آئے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اس کا واقعہ بیان کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پر موجود پروفٹ سیریز کے نام سے پلے لسٹ ایکسیس نہیں کی تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ پلے لسٹ بھی ایکسیس کریں، جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں تفصیلاً بیان کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام قصوں کو سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔